بیوروکریسی ڈر رہی ہے نیب کے کانڈکٹ کی وجہ سے, قانون کے حوالے سے. اب شوکت صاحب, فرام اے کریئر بیوروکریٹ ٹو اے کریئر پولیٹیشین, آپ کو ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کے انڈر بھی بہت سی بیوروکریسی کام کر رہی ہے آپ کی وزارت میں. نیب نے سر یکسر مسترد کر دیا, بلکہ جو انہوں نے کہا وہ میں نے پڑھ بھی دیا ہے. آپ کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں, نیب کو کیسے ادراک ہو سکتا ہے کہ افسر کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ وہ تو پروسیکیوٹرز ہیں, ان کو کیا پتا کہ جو بہت زیادہ امپیکٹ ہے بیوروکریسی کی, بہت زیادہ, اور اس کی وجہ سے بہت سارے کام جو کہ جلدی ہو جانے چاہیے وہ مہینے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہر کوئی ایک پروسیجر جو ہے وہ اس سے 1 انچ آگے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کچھ نیب کا قصور ہے, کچھ اس وقت کی جو عدالتیں تھیں, افتخار چودھری کورٹ جو تھا, اس کی مہربانی ہے. تو اس کی وجہ سے اب, اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی, 18ویں ترمیم کر دی, یعنی کہ 1/3 بلکہ 1/2 آف دی کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا. نیب کے قانون کو ہاتھ نہیں لگایا. نون نے بھی یہی کیا. نون نے 5 سال میں نیب کے قانون کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے تو آرڈیننس کر کے کچھ تبدیلیاں کی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیب کا قانون جو ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو قانون کے مطابق یا رول آف لا کے مطابق نہیں ہونی چاہیے, یا ایک ایکسٹراڈنری پاورز ہیں جن کی وجہ سے ایک ہراسمنٹ کا ایک ایٹماسفیئر بھی ہے, ہم تو بالکل اس کے لیے تیار ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آئیے جی نیب قانون پہ بات کرتے ہیں, وہ بجائے چند جو مین چیزیں ہیں ان کو لینے کے وہ 43 پوائنٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ نیب قانون کو ہی تباہ کر دو. نہیں, اپوزیشن تو کہتی رہی ہے نیب چلے گا تو یا معیشت چلے گی, اور نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے, نیب پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. پھر یہ جب 5 سال حکومت کی اور 18ویں ترمیم کی تو کھوکھر صاحب کی پارٹی کو چاہیے تھا کہ نیب کے قانون کو بالکل الٹ پلٹ کر دیتے یا نواز شریف کر دیتے. بٹ سر وہ تجاویز آپ کو ہائنڈ سائٹ سے لگتا ہے کہ وہ واقعی این آر او مانگ رہے تھے؟ میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ, وہ تو بالکل ہی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو سمجھو ختم کرنے والی تھی. اچھا, ہم ابھی کہتے ہیں چلے آگے دیکھتے ہیں, ابھی بھی میرا خیال موقع ہے اور ہم بالکل تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے اس میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, ٹھیک ہے, جس کی میرے خیال پرسوں شام کو میٹنگ بھی ہوئی ہے, جس نے لیجسلیٹو بزنس جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. لیٹ us ڈسکس دس لا, لیٹ us ڈسکس الیکشن ریفارمز جو ہیں اس کو ڈسکس کریں. یہ چیزیں مل جل کے, ہم بیوروکریسی کام سر نہیں کر رہی, آپ بھی اگری کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کام تو ہو رہا ہے لیکن ڈیفیکلٹی سے ہو رہا ہے, اور سمپل ڈیسیجنز جو ہیں ان کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان پہ لینے پہ. کھوکھر صاحب, نیب نے تو کہا جی وزیر صاحب جو ہیں ان کو نیب قانون پڑھنا چاہیے, اور نیب نے یکسر مسترد کر دیا. نیب نے 1500 ارب روپے کے تو ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں, 1273 ریفرنسز ہیں, اور نیب نے 500 ارب روپیہ بل واسطہ بلا واسطہ ریکور بھی کیا ہے جاوید اقبال صاحب کی سربراہی کے اندر. نیب تو ڈینائی کر رہا ہے, اور وفاقی وزیر کے بیان کو کہہ رہا ہے جی وہ بالکل ہی غلط ہے. دیکھیں, اگر نیب کا قانون حکومت بدلنا چاہتی ہے تو یہ حکومت کا اختیار ہے. نیب کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کو یہ قانون میں ترمیم سجیسٹ کرنے سے بھی روکے. نیب نے یہ جو پریس ریلیز جاری کی ہے, اسی پریس ریلیز کے اوپر اگر ان کو چاہیے کہ یہ پریویلیج موشن موو کر دیں اس کے اوپر, کہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر موصوف کو یہ کہیں کہ آپ نیب کا قانون پڑھیں, آپ ان کو مشورے دیتے پڑھیں. جو اختیار پارلیمنٹ کا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے سے نیب کیسے روک سکتا ہے اور کیسے وضاحتیں دے سکتا ہے کہ جی کہ یہ قانون نہیں بدلنا چاہیے, جب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس قانون کے اندر سکم ہے اور اس کے اندر ترمیم کی گنجائش ہے. کتنی ججمنٹس میں انہوں نے کہا, بالکل کہا. اور ہمارے ہاں جو اس وقت نیب کا قانون ہے, آپ بھی آپ کا وکیل ہیں, لیگل بیک گراؤنڈ ہے, کس دہشت گردی میں بیل ہے, نیب کے کیس میں بیل نہیں ہے, اندھا ریمانڈ ہے, اندھا ریمانڈ ہے, 90 ڈیز کا ریمانڈ ہے. دہشت گردی کے کیس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے, اس میں 90 دن کا ریمانڈ ہے. ضمانت کا حق حاصل نہیں ہے. ضمانت آپ کو حاصل کرنے کے لیے ریٹ پٹیشن میں جانا پڑتا ہے. ضمانت کا اس قانون کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے نیب کے اندر. پھر اس کے بعد ڈسکریشنری پاور جس طرح چیئرمین نیب ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ڈسکریشنری پاور اس کو پکڑ لو اس کو نہیں پکڑو, یعنی کہ کوئی اس ڈسکریشنری پاور کے ایکسرسائز ہونے کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے پولیٹیکل وچ ہنٹ ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں, وہ ہم سب کے سامنے. ابھی یہ جو جتنے انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا, ان کی جو بیل ججمنٹس ہیں وہ پڑھیں تو اس میں نیب کو انہوں نے آئینہ دکھا دیا. پھر کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ کنوکشن ریٹ آپ کا کیا ہے,
آپ نیب کی عدالتوں پہ تو پریشر ڈال کے وہاں سے کنوکشن لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہر جگہ ملزم جو ہے وہ بری ہو میرے جاتے خیال ہیں۔ میں سب سے جو بڑی انڈائٹمنٹ تھی وہ خواجہ سعد رفیق کا کیس تھا، ان کے بھائی کا، جو بیل ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اور پھر جو شفقت صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلے 2 سالوں میں ہماری جو رینکنگ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق وہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن بڑھی ہے، اور یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کو خان صاحب کوٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن کارکے کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ریکودک کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو اربوں ڈالر پاکستان کو جرمانے میں پے کرنے پڑ رہے ہیں، یہ جو شور مچایا، واویلا مچایا، کرپشن ہو گئی، لوٹ گئے، کھا گئے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر الزامات لگائے، اس حد تک الزامات لگائے کہ ان کا نام بگاڑ دیا، اور پھر عالمی عدالتوں میں پاکستان کو ہرجانے بھرنے پڑے۔ اب وہ 6 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو پاکستان وہ کس کی جیب سے جائے گا؟ ٹیکس پیئرز کی جیب سے جائے گا۔ افتخار چودھری صاحب نے اس وقت ایسا کلہاڑا چلایا کہ اس کلہاڑے کے اندر اس وقت آج تک ہم بھگت رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اب دیکھیں، somebody's got to say کہ جی کہ یہ پیسے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اب یہ ان کی پینشن میں سے لیا جائے، ان کی پینشن اب کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ہمیں اسد منیر صاحب مرحوم وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نیب کے پریشر کی وجہ سے خودکشی کی۔ ہمیں وہ یونیورسٹی آف پنجاب اور دیگر یونیورسٹیز کے پروفیسر صاحبان جن کی نیب کی کسٹڈی کے اندر، حالانکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے لیکن ان کی ڈیتھس ہوئی، تو ہمیں یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر واقعی تو نیب کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ یہ بالکل قطعاً ان کا کام نہیں بنتا۔